میں اردو ٹائمز اور کاروان ادب مانچسٹر کی انتظامیہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے فیض احمد فیض کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ گورنمنٹ کالج لاہور اس اعتبار سے بھی ایک عظیم درسگاہ ہے کہ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء نے برصغیر ہند و پاک کی زندگی کے ہر میدان میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ہمیں اس امر پر فخر ہے کہ اس درسگاہ کے فرزندوں نے جہاں طبی اور سماجی علوم کے حوالے سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، وہاں فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں مثلاً موسیقی، مصوری، شاعری وغیرہ میں بھی وہ نمایاں رہے ہیں۔ اردو شاعری میں جہاں معرہ نظم اور آزاد نظم کے فروغ میں مولانا محمد حسین آزاد اور نون میم راشد نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، وہاں فیض احمد فیض جیسے شاعروں نے ترقی پسند تحریک کی شاعری کو نئے فنی اور معنوی حوالوں سے نوازا ہے۔ فیض احمد فیض کے جن شعری مجموعوں نے برصغیر پاک و ہند کے عوام کے دلوں کو مسحور کیا ہے، ان میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، میرے دل میرے مسافر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان مجموعوں میں موجود شاعری کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے زیر اثر سر اٹھا کر چلنے اور بلا جھجک اپنی بات کہہ گزرنے کے سلیقے میسر آئے۔ فیض احمد فیض نے نہ صرف عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے لکھا، بلکہ اسے حوصلہ بخشا کہ وہ اہل اختیار کی ریشہ دیوانیوں کے خلاف کھل کر اظہار کر سکے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے وسیلے سے یہ پیغام بھی دیا کہ سامراجی اور فسطائی ہتھ کنڈے دنیا کے کسی علاقے کے عوام کو دبا نہیں سکتے۔ چنانچہ ان کا کلام گواہ ہے کہ وہ اس تناظر میں افریقہ اور ایشیا میں ابھرنے والی آزادی کی تحریکوں کی بھرپور حمایت کیا کرتے تھے۔ فیض احمد فیض نے کشمیر، فلسطین، الجزائر وغیرہ کی آزادی کی جنگوں میں بھی کھل کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فیض صاحب ایک جرأت مند شاعر اور دانشور تھے۔ ان کی انسان دوستی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ وہ ترقی پسند تو تھے ہی، لیکن شاعری کی کلاسیکی روایت سے ان کی وابستگی انہیں جماعتی شاعروں سے بلند کر دیتی ہے۔ فیض صاحب نے انسانی زندگی سے اپنے ہمدردانہ رویے اور انقلابی مقاصد کے لیے مسلسل جد و جہد کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ آفاقی انسانیت سے ان کی ہمہ وقت دلچسپی نے ان کے شخصی حوصلوں کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ فیض احمد فیض کی شاعری ان کے درد مند دل کی واضح گونج رکھتی ہے۔ یہ ایسی شاعری ہے جو ایک روشن خیال شخصیت اور ایک مہذب ذہن کی پیداوار ہے۔ فیض احمد فیض کی شاعری کے مطالعے سے شعری نزاکت اور کھردرے نعرے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ فیض صاحب کا پیغام انقلابی تو ہے ہی، لیکن اس میں گن گرج کا عنصر کم کم ہی ملتا ہے۔ فیض کی شاعری گداز دل کی درد مندانہ آواز لیے ہوئے ہے۔ اس میں انا کے بڑے بڑے بولوں کی بجائے ان کا شخصیت سے گریز کا رویہ نمایاں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری درماندہ انسانیت کی
غمگین آواز میں اپنی امید بری آواز ملانے سے پیدا ہوئی ہے۔ فیض صاحب کی شاعری میں زندگی کو استعارہ اور استعارے کو زندگی بنا دینے کا عمل نمایاں ہے، اور یہ زندگی سے تخلیقی دلچسپی رکھنے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ فیض صاحب کو انسانیت کے دکھوں کا درد اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے، اور یہی درد انہیں صنم قدے سے نکال کر زندگی کی شاہراہوں پر آنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایسی شاہراہیں جہاں انسان دوسرے انسانوں کا خون بہا رہا ہے، جہاں صدیوں سے اقلیت نے اکثریت کے لیے مسائل پیدا کر رکھے ہیں، کبھی غلامی تو کبھی بازار میں بکنے والی جنس بنا دیا جانے والا انسان ان کی شاعری میں جگہ پاتا ہے۔ فیض صاحب کی وطن سے محبت اس قدر شدید تھی کہ وہ اس پر اٹھنے والے ہر ظالم ہاتھ کے خلاف مزاحمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی یہی محبت کھوکھلے نعرہ بازوں کو ایک آنکھ نہ بھائی، انہوں نے ان پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کی۔ فیض انسانی آزادی کی آواز تھے، انہیں تخلیقی آزادی سے محبت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آزادی کے باوجود ایک سراب ہی ہمارے ہاتھ آ سکا ہے، تو انہوں نے اس سراب یا التباس کا پردہ چاک کرنا چاہا۔ ان کا یہ عمل مقتدر طبقوں کو پسند نہ آیا۔ انسانی آزادی کے لیے ان کی کوششوں نے انہیں ہمیشہ زیر عتاب رکھا۔ جب فکر و عمل پر پابندیاں ناقابل برداشت ہو گئیں تو اپنے عزیز وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جلاوطنی کے دور میں ان کی گئی شاعری، ان کی شاعری میں بھی ایک کسک اور محبت کی دھیمی لے اور ان کی وطن دوستی کا رنگ نمایاں ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ فیض احمد فیض کے بعض معاصرین نے شاعری کو علامتی بنانے کی فکر میں اسے عوام یا عوامی قارئین کی دسترس سے دور کر دیا تھا۔ ان کی شاعری گورکھ دھندے یا چیستان کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ فیض صاحب نے شاعری سے ترجمانی کا کام لے لیا۔ انہوں نے شعر کو سخن کا پردہ بنانے کی بجائے اسے عوام سے گفتگو کے لیے استعمال کیا۔ فیض احمد فیض نے شاعری میں اظہار اور ترجمانی کا فرق بیان کرتے ہوئے خود اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر شاعر اپنے پڑھنے والوں کا تصور کیے بغیر محض اپنی تسکین کے لیے کسی جذبے کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو اس عمل کو اظہار کہیں گے، اور اگر شاعر یہی جذبہ نہ صرف ادا کرے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچائے تو اس دوسروں تک پہنچانے کے عمل کو ہم ترجمانی کہیں گے۔ فیض احمد فیض نے اردو نظم میں فنکارانہ ترجمانی سے مزین انداز بیان کو فروغ دیا۔ جرمن مفکر ہیڈگر نے شعری اظہار کو ایک ایسے نامیاتی کل کا نام دیا ہے جس میں زندگی کے حقیقی اور غیر حقیقی تجربات ترکیبی صورت اختیار کرتے ہیں، اور وہ یوں کہ شاعر جس معاشرے کا فرد ہوتا ہے اس معاشرے کی تشکیل میں مخصوص تہذیبی اور ثقافتی عناصر حصہ لیتے ہیں۔ شاعر کی انفرادیت اپنی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے نئے نئے سانچے دریافت کرتی ہے۔ شاعر اشیاء، واقعات اور کیفیات کو تخیلی عمل کے وسیلے سے سامنے لاتا ہے۔ اس حوالے سے فیض احمد فیض کی شاعری میں زندگی، معاشرتی صورتحال اور شاعر کی انفرادیت تینوں کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ فیض صاحب کی بعض علامتی نظموں میں ان کا شرعی تجربہ، سماج اور تاریخ سے ان کے کلی تعلقات کا عکاس ہے۔
ڈاکٹر